ایک بزرگ اما تھی مجھ سے لڑ پڑی. اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے؟ پہ تو چنگی جاتے ہیں یہ چنگے ہن تو اتھے پہن. وہ اللہ نے کرم یہ کیا, وہ بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی. میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی. میں کہا مسجد میں دفن ہے, فیصل مسجد کے دروازے پر. اس نے گندہ سموں کر کے کہا اس پوری کائنات کے اندر, عالم رنگ و بو کے اندر, جس ذات کو اللہ نے مرکز بنایا ہے اس کا نام زہرا ہے. مذہب شیعہ کی مذہب شیعہ کی اصل, مذہب شیعہ کی بنیاد, مذہب شیعہ کی طاقت, مذہب شیعہ کی بانی, نساء کی پہلی وکیل, علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام زہرا, حیا کی دیوی, وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل, معصومیت کا ساحل اور عصمت کی جھیل. اس کائنات آدم و عالم میں جو ہستی ہے وہ مخدومہ دارین. سامعین گرامی قدر, بی بی کے فضائل کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کوئی نبی بھی غوطہ نہیں لگا سکتا. آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے. دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہے. یہ بیٹی ہے, حضور باپ ہے. بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کا احترام کرے. پیغمبر نبی ہے, زہرا ان کی امت ہے. کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے. پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ. عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ مرسل اعظم والے پلڑے کو, سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا. فرماتے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بھائی سالک صاحب قبلہ, بھائی دور صاحب, جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں, فکرہ عرض کرنے لگا ہوں. قیامت تک فکرہ یاد رکھنا, یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے. علی کی بیوی خود محمد کی ماں. سلامت و آباد. بس پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں. عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے, عقل مند, کیونکہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہدایت. اگر یہ واقعی تیری مائیں تھی تو تیرا ان سے پردہ کیوں ہے؟ میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. بادشاہ جی, ساری دنیا کہتی ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. میں مانتا ہوں کیونکہ آیت قرآن ہے. انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں. لیکن اگلا سوال بھی میرا قرآن سے. بیٹا تو ماں کا محرم ہوتا ہے. اگر اللہ نے انہیں ہماری وہی مائیں بنایا ہوتا تو ان سے پردہ کیوں ہے؟ ذرا آواز کھلے سے. جو بندے چوپے میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا. بھائی امت کا نبی کی بیویوں سے پردہ ہے نا. ایک آیت میں اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا, دوسری آیت میں اللہ انہیں باہر نہیں آنے دیتا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ دفن ہو گئے۔ میرا بڑا ادب سے سوال ہے، کس سے پوچھ کر دفن ہوا؟ کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے، تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا، اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ فکرہ بڑا حساس ہے، لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے۔ ذمہ داری میری ہو گئی، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے جی نہیں، وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی؟ جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟ محمد کی اپنی بیٹی کو تو وارث بننے نہیں دیتا، بزرگ کی بیٹی رسول کی جائیداد کی وارث کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، اسے اذیت ہوتی ہے۔ کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ، کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ بیٹھنے نہیں دیتا، بندے لیٹ گئے۔ ایک بزرگ اماں تھی، مجھ سے لڑ پڑی، اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے؟ اتھے کیوں دفن تھی وے؟ پہ تو چنگی جاتے ہیں، یہ چنگے ہاں تو اتھے پہن۔ وہ اللہ نے کرم یہ کیا، وہ بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی وے۔ میں کہا مسجد میں دفن ہے۔ فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندا سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں۔ پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہے دفن کر دیتے ہیں۔ جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ ہر مسئلے پر مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے، نہ حق زہرا پر، نہ حسین کی عزاداری پر۔ ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہو گئے تو پھر دین نہیں رہے گا۔ علی کی ولایت، شہزادی کونین کا حق، حسین کی عزاداری، یہ جان سے قیمتی، اولاد سے قیمتی تین عقیدے۔ عظمت بطول کو سمجھو، سیدہ کونین کی عزت کو سمجھو۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں ہے ایک بائیں۔ آپ نے لیفٹ نہیں کرائی، بھائی ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا۔ اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے، کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے، کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے یہ؟ سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے شدید توجہ چاہتا ہوں۔ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر، جتنا مجمع ہے اس سے دگنے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ جتنا مجمع آیا ہوا ہے اس تو دگنے، بندہ ایک تے فرشتے دو۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ ذرے برابر نیکی کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے، ذرے برابر گناہ کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔
नसीब अपना अपना भाई जी। जो बंदे गुमशुम के मजलिस हुसैन सुनते हो सवाब तुम्हें भी होगा, लेकिन बोलने वालों से कम। जो हाथ खड़े करते हो हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। एक फरिश्ता दाएं है, एक फरिश्ता बाएं, ये नेकियां लिखता है, ये गुनाह लिखता है। इमाम ने फरमाया तुम्हें वो अमल बताऊं जिससे दोनों मसरूफ हो जाते हैं, क्योंकि जब नेकियों वाला नेकियां लिख रहा हो तो ये फारिग बैठा होता है, ये गुनाह नहीं लिख रहा होता। जब ये गुनाह लिख रहा हो तो जाहिर है ये चुप बैठा होता है, ये कुछ नहीं कर रहा होता। गुनाह वाला लिखे तो नेकियों वाला चुप, नेकियों वाला मसरूफ हो तो गुनाह वाला चुप। चौथे इमाम ने फरमाया तुझे वो अमल बताऊं जैसे दोनों मसरूफ हो जाते हैं। कि मौला इरशाद फरमाए, मौला ने फरमाया फातिमा के दुश्मनों पे लानत किया कर। वमन यामल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरा, जो ज़र्रे के बराबर नेकी करेगा ये लिख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रत शर्रन यरा, जो जरा सी भी शरारत करेगा ये लिख लेगा। जब ये लिख रहा होता है तो ये फारिग होता है। ये बात समझ में आ गई? और जब ये लिख रहा होता है गुनाह तो ये फारिग होता है। इमाम ने कहा तुझे वो अमल बताऊं जैसे दोनों मसरूफ हो जाते हैं। क्या मौला कौन सा? फरमाया फातिमा के दुश्मनों पे लानत किया कर। होगा क्या? इमाम फरमाते ये नेकियां लिखने लग जाएगा, ये गुनाह मिटाने लग जाएगा। कैसी माएं हैं जिनसे पर्दा है। कायनात के हर दावेदार इल्म को मेरा चैलेंज है, मां महरम होती है। जो बंदे चुप भी बैठे हो, तुम्हारा किसी का अपने घर में अपनी मां से पर्दा है? नहीं, कोई पर्दा नहीं है। मां से पर्दा नहीं होता। ये उस तरह माएं होती जिस तरह मौलवी कह रहा है, तो फिर इनसे पर्दा ना होता। तवज्जो है या नहीं? अगर ये उस्मानी में माएं होती तो इनसे पर्दा ना होता। अब सुनिए अल्लाह ने इन्हें माएं क्यों कहो? क्योंकि नबी हो गए थे बीमार और बार बार फरमा रहे थे मैं रफीकुल आला से मिलने जा रहा हूं। बंदे समझ गए नबी की तैयारी है, उन्होंने शरीयत के मसले निकाले। बंदा मर जाए तो बीवी बेवा हो जाती है, बेवा इद्दत गुजार ले तो उससे शादी सवाब है। बेवा जब इद्दत गुजार ले तो उससे शादी सवाब है। कई बंदे इस सवाब के चक्कर में थे। अब मैं मिंबर से उतर के आपके दिल को हिला के तो फिक्रा पढ़ नहीं सकता। कुछ बंदे इस चक्कर में थे कि नबी दुनिया से जाएगा, हम जो रसूल की बराबरी का सोचते हैं तो हमारी बराबरी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। पहले ये हजूर की बीवी थी, माज़अल्लाह, फिर बकवास कर दे कि अब ये मेरी बीवी है। बेगैरतों ने साजिश की, अल्लाह ने आयत भेज दी मुहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। इसलिए खुदा ने मांगो। अब मैं अल्लाह से पूछता हूँ, खुदाया तूने शादी से ही रोकना था, फुफियां कहते। फुफी से भी तो शादी हराम है। सारी दुनिया तो यजीद नहीं होती। यजीद जैसे बेगैरत कभी कभी पैदा होते हैं। उसको बीवी और फुफी में कोई फर्क नहीं था। उस बेगैरत का किरदार ऐसा है मैं मिंबर पे बता नहीं सकता, इशारा कर दिया। फुफी से भी तो शादी हराम। अल्लाह कह देता नबी की बीवियां तुम्हारी फुफियां। दूसरी आयत में कह देता नबी तुम्हारा फुफा नहीं है, शादी फिर भी रुक जाती। अल्लाह फरमा देता नबी की बीवियां तुम्हारी मासियां हैं। बादशाह जी शादी मासी से भी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने कहा माँ है। अब वजह सुन लें, अगर कहता फुफियां हैं तो फुफी से होती है शादी हराम, लेकिन फुफी की बेटी से जायज होती है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्हें बात समझ आई है। फुफी से होती है शादी हराम, लेकिन फुफी की बेटी से होती है जायज। खाला कहता तो खाला से शादी हराम, खाला की बेटी से शादी जायज। अल्लाह ने कहा माँ है,
زندہ باد غیرت مند قوم زندہ باد۔ اللہ نے فرمایا ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ حلال حرام کی تمیز ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ آ جاتے۔ بسم اللہ کی آل محمد عزتوں میں اور اضافہ کریں۔ میں نام نہیں بتاتا، تاریخ میں جا کے پڑھیے۔ رسول کے گھر آ گئے، رسول کے گھر باری باری مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں۔ احمد مختار نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں۔ کائنات کے ہر باپ کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے، اور جس پر احمد مختار کو باپ ہو کے اختیار نہ ہو، شریعت کی زبان میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ کچھ بچے جو اور بزرگ جو خاموش ہے، میرا ان کو بڑا مؤدبانہ ایک فکرہ عرض ہے، پھر آگے تقریر کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق، تو آپ کو اس کی قسم جسے مانتے ہیں شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑے ہو کر سوال کریں۔ خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کہہ دیں، اسے بھی کہنے سے شرم آتی ہے چٹ لکھ کر بھیج دیں، مجھ پہ واجب ہے جو پڑھوں وہ میں ثابت کروں۔ ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھیکا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر باپ کو جو اختیار ہے جہاں چاہے بیٹی کی شادی کر دے، اور باپ ہو کے مصطفیٰ احمد مختار ہو کر فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں۔ زہرا کی شادی خدا کے ذمہ ہے۔ ایک فکرہ عرض کرتا ہوں، جنہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی تکلیف میں اضافے کی خاطر، لیکن فکرہ غور سے سننا، حاصل تقریر فکرہ۔ ویسے تو نبی رحمت للعالمین تھا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں، لیکن بطول کے معاملے میں رحم نہیں کرتا۔ جس نے زہرا کا رشتہ مانگا تھا، اس کے گھر سے محمد ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے۔ جن بندوں کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو پھر کہتے ہیں شریف گھرانے میں رشتے ذمے لگا دیے جاتے ہیں۔ بندہ کہہ دیتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا، پھر جس کے ذمے لگاتے ہیں وہ اپنی رینج کے مطابق، لڑکی والوں کے مطابق گھر تلاش کرتا ہے۔ بطول کا رشتہ محمد نے اللہ کے ذمے لگایا ہوا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، علی سے افضل کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں۔ مجھے قابو کریں۔ واہ واہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ محمد حسین قمر جلالوی بہت بڑا شاعر گزرے، بہت بڑا شعر کہہ گیا، فرماتے مرتضیٰ کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے، یاد رہے۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ محمد نے بڑا گھر دیکھ کر۔
آل محمد آپ کو سلام. تو سام پی لو, اتنا ٹھنڈا پانی کوئی دشمنی ہے جی. با کوئی نہیں, ضرورت نہیں, توجہ چاہتا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر, پیغمبر نے فرمایا اس سے شادی ہوگی زہرا کی جس کے گھر ستارہ اترے گا. منحوس ستارے گھروں کو سجا کے کھڑے ہو گئے. بولنا زبان سے, بولنا زبان سے. منحوس ستاروں نے اپنے گھروں کو سجا لیا. پروردگار عالم نے اجرام فلکی کا اجلاس طلب کیا. نظام شمسی سے رحمان کریم اللہ کی آواز ہے, تم میں سے کون ہے جو بطول کا کمی بن کر جائے؟ شکلیں دیکھ رہا ہوں, شکلیں کدھر موت پڑ گئی ہے. نیر اعظم آگے بڑھا, سورج آگے بڑھا. سورج کی آواز آئی, میں فصلیں پکاتا ہوں, میں نمازوں کے اوقات کا معین کرتا ہوں, میں روزوں کے کھلنے کے لیے رکھنے کے لیے کام آتا ہوں. شریعت میں میری بڑی اہمیت ہے, تو نے مجھے سورج بنایا ہے, میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے, میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے, میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے. میرے طلوع کا لوگ انتظار کرتے ہیں, میرے غروب ہونے سے روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. مہربانی کر زہرا کا کمی بنا کے مجھے بھیج. آواز قدرت ہے, سورج آگے سے ہٹ جاؤ, تیرے مزاج میں شوخی ہے, وہ گھر شوخی والوں کو پسند. تیرے مزاج میں شوخی ہے, وہ گھرانہ شوخی والوں کو پسند نہیں کرتا. سورج ہٹا, چاند آگے بڑھا. اس نے کہا معبود میں سورج کا قائم مقام ہوں. سورج نہ ہو تو اندھیروں میں میری چاندنی روشنی پھیلاتی ہے. میں مریضوں کی شفا, میں راتوں کی چاندنی, میں راتوں کی ٹھنڈک. روزے بے شک کھلتے اور رکھتے سورج کی وجہ سے ہیں, لیکن مہینے کا تعین میں کرتا ہوں. عزت عطا کر میں بطول کا کمی بن کے جاؤں. اب آدھے تجھ پہ داغ ہے, وہ گھر بے داغ. تیرے اوپر داغ ہے, وہ گھر بے داغ ہے. کتب جنوبی پہ امید پر بیم لگا کر زہرا ستارہ اپنے تالے کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا. آواز قدرت آئی, تیری انکساری پسند آئی ہے, وہ زہرا ہے, تو زہرا ہے. ایک مقصر مولوی نے کہا یہ ذاکروں کی بنائی کہانی ہے کہ اتنا بڑا ستارہ بطول کے دروازے پر آ گیا. اس کا آپ تو یہ پڑھے لکھے بچے بھی جانتے ہیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں, اصل میں یہ بہت بڑے. زمین کو بھی لکھا گنا وڈے تارے. بہت بڑے بڑے. زمین سے ہی بڑے ہیں تو نیچے کیسے اترے؟ پھر زمین میں مدینہ چھوٹا, مدینے میں سیدوں کا محلہ چھوٹا, پھر سہارا کا دروازہ. یہ ذاکروں کی کہانی. اتنا بڑا ستارہ چھوٹا سا کیسے آ گیا دروازے میں؟ میں نے اس مولوی سے پوچھا, ایک روایت لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے. انہوں نے کہا بلے بلے بلے, شیخ صدوق علیہ رحمہ. میں کہ بے شک بہت بڑی عظیم ہستی تھی. انہوں نے لکھا کہ جو بندہ ایک گالی دے گا, اس گالی کے بدلے اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو بھیجے گا. تو اس بچھو کی دم مشرق جتنی ہوگی اور ڈنگ اس کا مغرب سے ٹکرائے گا. اور سے کہا جی ایدت کی شک ہے, بالکل سچ ہے. میں نے کہا بغیرت ملا, اتنا بڑا بچھو قبر میں آ جائے اعتراض نہیں, تارا بطول کے دروازے پہ آ جائے. حیدری, عظمت زہرا کو سمجھو, مقام بطول کو پہچانو. صبح شام سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو. جس بندے کے بارے میں نہ ہو وہ مانے بھی نہیں, جس کے بارے میں ہو. میں منبر رسول پہ پڑھ رہا ہوں, 2 فرشتے, ایک دائیں ایک بائیں, ایک نیکیاں لکھتا ہے, ایک گناہ.
امام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دے اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے اس نے بطول کے دشمن پر کی ہے لعنت، پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا۔ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ مولا کا بڑا شریف اور عظیم مداح بشیر سالک صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کی اجازت سے 2 فکریں عرض کرتا ہوں اور منبر ان کے حوالے کرتا ہوں۔ میں بسم اللہ کرا۔ مومن ہے عشق علی کی موج میں رہتا ہے، اس نے کہا کسی نے میری بیوی کو نہیں کہا کہ بیوی بیٹھ جا۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ میں نے سید زادے سے یہ فکرہ سنا تھا کہ جب پاؤں پہ ورم آ گئے سلمان حاکم سے کہتے اجازت تو دے ضمانت میں دیتا ہوں، جتنی دیر بیٹھے گی محمد کی بیٹی مٹی میں بیٹھے گی۔ سلمان نے فکرہ کہا، حاکم کا جواب آیا فاطمہ سے کہے اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں۔ اللہ بی بی تمہارے رونے کو اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار فرمائے۔ کائنات میں کوئی غم نہ دیکھو جو محمد کی بیٹی کو رو رہے ہو۔ غیرت مندوں سے میرا سوال ہے، عمر 18 سال بال سفید، عمر 18 سال کمر جھکی ہوئی، تسبیح جس نے ایجاد کی ہے اس بی بی کا نام زہرا ہے۔ سکولوں میں بتاتے ہیں نا بجلی کس نے ایجاد کی، ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا، جس نے سب سے پہلی تسبیح بنائی تھی اس کا نام زہرا۔ امیر حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر بی بی زہرا نے تسبیح بنائی تھی۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں لیکن کھڑا بہت بڑے منبر پہ ہوں۔ تسبیح بنائی زہرا نے تھی، رسول کے بعد دائیں ہاتھ سے پڑھ نہیں سکی۔ امت نے کوئی ایسا اجر رسالت دیا ہے، شرم کر کے نہ رویا کرو جناب زہرا کے غم میں۔ اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے، علی اکبر کے صدقہ تیرے خرچ قبول ہو۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، جو بندہ ہائے کرے گا اللہ تجھے دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرنے دے۔ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ رونا نہ آئے جسے رونے والوں جیسی شکل بنا لے۔ ایک فکرہ تجھے سمجھ میں آ گیا تو مصلی پر بھی روئے گا۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، جو شیعہ بیٹھے ہو، میں ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 1 منٹ دیکھ لو میری طرف، اللہ کرے تجھے یہ منظر سمجھ میں آ جائے۔ پورے مدینے کے بدماش کٹھے ہو کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی۔ محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کے آواز دے کے بے غیرت کہتے ہٹ جاؤ ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ آواز دے کے کہتی ہے حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم نے آگ لگائی، دروازہ جلنا شروع ہوا۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ آگ کی وجہ سے میخیں دب گئی۔ بے غیرت نے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا۔ یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے محمد کی بیٹی کو مارا۔ فاطمہ دروازے کے نیچے، قافلہ شروع ہو گئی، اوپر سے فوج گزری، زہرا کی آواز آئی یا علی میرا موشن شہید ہو۔
बानी मजलिस की मेहनत कबूल करे, मैं गलत पढ़ूं बतूल शफात न करे। जिस बंदे ने पहला लफ्ज नहीं सुना लफ्ज फिर सुने। दरवाजे को आग लगी, बेगैरत ने आधे जले हुए दरवाजे को इधर टांग मारी, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। जिस जुमले पर मैंने सैयदों से माफी मांगी है, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू कर दिया। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आती थी अबुल हसन